کہ آخر ایران جو کہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ ایران کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اتنی دیر سے اگر مہینوں سے سالوں سے اتنا بڑا نیٹ ورک کریٹ ہو رہا تھا موساد کا ایران کے اندر, تو یہ جو 13 جون کا جو حملہ ہے اس میں تو بہت بری طرح ایرانی سیکیورٹی جو پورا آرکیٹیکچر ہے اور سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. میزائلز, ٹینکوں, بامبس کی بات تو الگ ہے. پہلی چیز تو جو ان کی انٹیل اور ان کے اداروں کے اندر جو گھس بیٹھیے آئے ہوئے تھے, وہ یوں لگتا ہے کہ ایرانی رژیم جو ہے وہ کچھ اویئر نہیں تھی. جی اجاز صاحب. رضا, اس کے اندر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بغیر کسی ہیمنگ اینڈ ہوئنگ کے جو تو انٹیلیجنس, کاؤنٹر انٹیلیجنس فیلئر جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل واضح ہے, اور بہت اس کی جو ایکسٹینٹ ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ عجیب و غریب ہے, فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ. لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی ایک جو روسو یوکرین وار میں بھی ایک چیز ہوئی کہ ہاٹ فرنٹ لائن سے یوکرینینز جو ہیں وہ ٹرکس لے کے گئے جس کے اندر فرسٹ پرسن ویو ڈرونز تھے, ان کے آپریٹرز تھے 114 FPVs اور 114 آپریٹرز جو کہ مختلف جگہوں کے اوپر گئے اینڈ ایز ڈیپ ایز 4500 kilometers into the Russian territory. وہاں پہ انہوں نے ان کو پلیس کیا اور اس کے بعد وہ FPV ڈرونز اڑائے, اور وہ چونکہ ویپنائز تھے انہوں نے وہ بامبرز کو اٹیک کیا اور سب کچھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کا فیلئر ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 کا جو حماس کا حملہ تھا مقبوضہ فلسطین کے علاقوں کے اوپر, وہ بھی اسرائیلی انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑی ناکامی تھی. اس کے بارے میں بہت کچھ بات ہو چکی ہے, بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور تسلیم بھی کیا گیا, اور ان کے جو انٹیلیجنس کے افسران تھے انہوں نے استعفے بھی دیے ہیں اور سب کچھ. تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اسماعیل ہنیہ صاحب کو شہید کیا تہران, شمالی تہران میں IRGC کے گیسٹ ہاؤس میں. اس کے علاوہ حسن نصر اللہ اور ان کے جو تھے ساتھی تھے ان کو جو ہے وہ اسیسنیٹ کیا بیروت میں. اس سے پہلے بیروت میں اور دمشق میں جو ہے وہ اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ایرانینز کو بھی, اور اس کے علاوہ حزب اللہ اور حماس کے لیڈران کو بھی. تو اس سے ایک چیز تو ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ ایک گہری پینیٹریشن جو ہے وہ ہو چکی ہوئی تھی, اور اس میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کا فیلئر تھا حزب اللہ کا بھی, اور جو کہ وہ سارا پیجز کا واقعہ ہوا, اس کے بعد وہ واکی ٹاکیز کا ہوا. تو اس کے اندر اطلاعات کچھ یہ ہیں کہ ایران نے ان مولز کو تلاش بھی کیا, کافی سارے IRGC کے لوگ جو ہیں اس کے اندر پکڑے بھی گئے, اور بھی لوگ پکڑے گئے, لیکن اس کی ایکسٹینٹ کیا تھی اس انٹیلیجنس آپریشن کی, اس کے بارے میں میرے خیال میں اندازہ نہیں ہو پایا. تو یہ ایک اہم صہیونی, ناجائز صہیونی ریاست کی فرام اے ملٹری پوائنٹ آف ویو, فرام اے ملٹری انٹیلیجنس پوائنٹ آف ویو, یہ ایک بہت بڑی ٹیکٹیکل کامیابی تھی. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری جو بات ہے رضا وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ یہ میں اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ 25 مئی کو پچھلے مہینے یہ کتاب آئی اپنا ولی نصر صاحب کی, یہ میں آپ کو ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی ا پولیٹیکل ہسٹری. تو یہ اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی اس کو میں نے ختم کیا, اور میری ولی نصر صاحب کے ساتھ اس کے حوالے سے بات بھی ہو رہی تھی. اس کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ اہم ہے. وہ یہ 8ویں چیپٹر میں وہ لکھتے ہیں کہ جواد ظریف کی بات کریں, once referred to the missile program as a substitute for the kind of air force that Iran cannot acquire. اچھا, اس کے اندر as a minor student of war, دیکھیے بات یہ ہے کہ if you are going up against an adversary like Israel, تو آپ کو ایک بہت مؤثر فضائیہ کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے پیپرز پڑھیں اسٹریٹجی کے اوپر, اسپیشلی آپریشن اسٹریٹجی کے اوپر, تو اسرائیل نے 3 چیزوں کے اوپر بہت زور دیا ہے: ایئر فورس, انٹیلیجنس آپریشنز, آرمر اینڈ میکنائزڈ انفنٹری آپریشنز.
ان 3 چیزوں کے اوپر، اور اگر آپ اسرائیل کی جو فوجی حکمت عملی ہے وہ بین الریاستی جنگوں میں بھی دیکھ لیں یا دوسری جنگوں میں بھی دیکھ لیں، تو اس کے اندر آپ کو یہ 3 جو کمپوننٹس ہیں نا، یہ بہت زیادہ ان کی سیلینس آپ کو نظر آئے گی. اور اس لیے ایران کے لیے جو ایران کی جو ایک حکمت عملی تھی ایکسس آف ریزسٹنس کی، اس کے اندر یہ بہت ضروری تھا کہ ایران جو ہے وہ، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے اوپر بہت سی سینکشنز تھیں، ایران کے پاس بہت ساری جو ہے وہ پابندیاں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات تھیں، لیکن ایران کو چاہیے تھا کہ بتدریج اپنی فضائیہ کی قوت جو ہے جسے آپ ایئر پاور کہتے ہیں اس کو بڑھاتا، کیونکہ اسرائیل کے خلاف جو ہے نا، ٹھیک ہے، گراؤنڈ ایئر ڈیفنس، ایئر فورس اور میسائلز، وہ ایران نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تہران کی اور ایران کی فضاؤں میں جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ود امپیونٹی جو ہے وہ اسرائیلی ایئر فورس کے طیارے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں. اچھا، دوسری جو ایک اس کے اندر اہم چیز ہے جو میرے خیال میں جہاں سے اس پروگرام کا آغاز ہونا چاہیے تھا، وہ ہے کہ دھوکہ ایران کے ساتھ کیا ہوا. دھوکہ یہ ہوا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اور تاثر یہ دیا گیا کہ یہ چونکہ نیتن یاہو حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے نیتن یاہو کو کہا کہ تم حملہ نہیں کرو گے، بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس بات چیت کا جب نتیجہ برآمد ہوگا تو اس کے حوالے سے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پرسوں پروگرام میں کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی تھی گفتگو کے حوالے سے، نیگوسیشنز کے حوالے سے، اٹ واز ڈیزائنڈ ٹو فیل، کہ وہ ایسی چیز ایران سے مانگ رہے تھے جو کہ ایران جس کے اوپر بات کرنے سے انکاری تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ اس پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ گفتگو، یہ مکالمہ، یہ نیگوسیشنز آگے چلنی ہے تو پھر اس پالیسی کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ اٹ شوڈ سکسیڈ ناٹ فیل. اب میری اور آپ کی جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت ایک اور گفتگو ہو رہی تھی امریکہ اور اسرائیل کی، جس کا ہمیں نہیں پتا تھا. اور اگر آپ اس پچھلے پروگرام میں جائیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وٹکوف کی گفتگو ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ. اچھا، اب جو، اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ یہ جو معاملہ ایسا ہوا کہ ٹرمپ صاحب نے غالباً نیتن یاہو کو یہ کہا کہ چونکہ ایران نے has dug in its heels، تو what is your plan، منصوبہ کیا ہے؟ نیتن یاہو نے اس کے سامنے منصوبہ رکھا ہوگا. اس منصوبے کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم اسرائیل کو جو ہے یہ اجازت دیتے ہیں کہ یہ کام شروع کریں، تاکہ ایران کے اوپر وہ دباؤ پڑے کہ جس سے ہم ایران کو واپس میز پہ لے کے آئیں، اور جو بات اب تک ایران تسلیم نہیں کر رہا وہ ہم ایران سے تسلیم کروا لیں.